علیکم پیارے دوستو، آج میں آپ کو ایک اور کہانی سنانے لگی ہوں جس کا ہے نام طوطے کا پیغام۔ بہت عرصہ گزرا، ملک ایران کے ایک سوداگر کے پاس بہت خوبصورت طوطا تھا۔ سوداگر یہ طوطا ہندوستان کے جنگل سے پکڑ کے لایا تھا۔ طوطا بہت پیاری پیاری باتیں کرتا تھا اور سوداگر کو بہت عزیز تھا۔ ایک مرتبہ سوداگر کو تجارت کے سلسلے میں ہندوستان جانا پڑا۔ سفر پر روانہ ہونے سے قبل وہ پنجرے کے پاس گیا اور طوطے سے کہنے لگا، پیارے طوطے، میں تمہارے وطن ہندوستان جا رہا ہوں۔ وہاں میرا گزر اس جنگل سے بھی ہوگا جہاں تمہارے رشتے دار رہتے ہیں۔ اگر تم انہیں کوئی پیغام دینا چاہتے ہو تو دے دو۔ طوطے نے جواب دیا، مالک، آپ میرے عزیزوں کو صرف اتنا کہہ دیجئے گا کہ وہ تو بڑے مزے سے وطن کے ہرے بھرے جنگلوں میں رہتے ہیں، آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں، مگر میں بد نصیب اکیلا وطن سے دور اس پنجرے میں بند ان سے ملنے کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ جب سوداگر ہندوستان پہنچا تو اس کا گزر اپنے قافلے کے ہمراہ اس جنگل سے بھی ہوا جہاں طوطے کے رشتے دار پرندے رہتے تھے۔ وہاں بہت سے خوبصورت طوطے درختوں پر بیٹھے تھے۔ انہیں دیکھ کر سوداگر کو اپنے طوطے کا پیغام یاد آیا اور اس نے انہیں بلند آواز میں وہ پیغام سنایا۔ جیسے ہی سوداگر اپنی بات ختم کی، ایک طوطے کی حالت خراب ہو گئی۔ وہ بری طرح تھر تھرانے لگا اور آنن فانن درخت کی شاخ سے زمین پر گر کر دم توڑ گیا۔ یہ دیکھ کر سوداگر کو بہت افسوس ہوا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ میرے طوطے کا قریبی رشتہ دار تھا جو اس کا دردناک پیغام سنتے ہی چل بسا۔ جب سوداگر وطن واپس پہنچا تو اس نے اپنے طوطے کو اس کے رشتہ دار کی موت کا حال بیان کیا۔ سوداگر کی بات سنتے ہی طوطے نے جھرجھری لی اور پنجرے کی فرش پر گر کر تڑپنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں پتھرا گئیں اور جسم بے جان ہو گیا۔ اپنے پیارے طوطے کی موت پر سوداگر بہت غمزدہ ہوا اور اس نے خوب آنسو بہائے۔ پھر اس نے مردہ طوطے کو پنجرے سے نکال کر باہر پھینک دیا۔ جیسے ہی سوداگر نے مردہ طوطے کو باہر پھینکا، اس میں جان آ گئی اور وہ اڑ کر قریبی درخت کی شاخ پر جا بیٹھا۔ یہ منظر دیکھ کر سوداگر بہت سٹپٹایا۔ اس نے طوطے سے پوچھا، اے بے وفا طوطے، میں تجھے اتنا عزیز رکھتا تھا مگر تو نے تو مجھے خوب دھوکہ دیا۔ طوطا یہ سن کر بولا، تم مجھے اس لیے عزیز رکھتے تھے کہ میں اپنی باتوں سے تمہارا جی بہلاتا تھا، مگر اے بے وقوف انسان، تم نے تو خود مجھے قید سے نکلنے کی وہ ترکیب بتائی جو میرے رشتہ دار نے کہلا بھیجی تھی۔ پھر جب میں نے اسے ترکیب پر عمل کیا اور اس کی طرح تمہیں مردہ بن کے دکھایا تو تم نے مجھے اپنے ہاتھوں سے آزاد کر دیا۔ اب خود بتاؤ، جب سب کچھ تم نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے تو مجھے برا کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ کہہ کر طوطا اپنے مالک کو الوداع کہا اور گنگناتا ہوا اپنے ملک روانہ ہو گیا۔ پیارے بچوں، اس سے ہم نے سبق سیکھا کہ طوطے نے اپنا دماغ لڑاتے ہوئے ایک ترکیب بنائی اور اپنے آپ کو اس پنجرے سے آزاد کر لیا۔ تو جب بھی ہم کسی مشکل میں ہوں، اگر ہم سوچیں تو ہم کوئی نہ کوئی ترکیب نکال کر اپنے آپ کو اس مشکل سے نجات دلا سکتے ہیں، لیکن سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اسی طرح کی مزیدار کہانیاں سننے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہم بہت مزے کی کہانیاں پڑھیں گے اور سنیں گے۔ اللہ حافظ۔